السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کرونا تانبے پر 4 گھنٹے، سٹیل اور پلاسٹک پر 3 دن، جبکہ کھانسی اور چھینک سے اس کے ذرات 3 گھنٹوں تک ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں۔ تحقیق۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں کی وطن واپسی پر 2 ہفتوں تک پابندی لگا دی۔ چین میں متاثرہ 80,928 مریضوں میں 70,420 مریض صحت یاب۔ کورونا سے بچنے کے لیے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اسٹرابیری، رس بیری، بلو بیری اور بلیک بیری پھل کھائیں، طبی ماہرین۔ کورونا سے ایک طرف جانیں جا رہی ہیں تو دوسری طرف کئی گنا جانیں فضائی آلودگی ختم ہونے سے بچ بھی رہی ہیں، طبی ماہرین۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں ختم کی جائیں یا نرم کی جائیں، امریکی صدارتی امیدوار۔ دوستو، کسی بھی کتاب میں ٹیکسٹ مٹیریل کے ساتھ ارد گرد خالی جگہ کیوں چھوڑی جاتی ہے؟ تقریباً ہر بیگ پر ایسا ڈائمنڈ شیپ کا ڈیزائن کیوں بنا ہوتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، یونیورسٹی آف لاس اینجلس، پرسٹن یونیورسٹی اور امریکن سینٹر فار ڈیزیزز کی مشترکہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کورونا کچھ سطحوں پر کئی دن تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کورونا انسانی جسم سے باہر سارس وائرس کی طرح رہتا ہے۔ یہ تانبے پر 4 گھنٹے تک باقی رہتا ہے، جبکہ سٹیل اور پلاسٹک پر 2 سے 3 دن تک موجود رہ سکتا ہے۔ کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹے تک یہ موجود رہتا ہے۔ تحقیق کے مطابق انسان کی کھانسی اور چھینک سے نکلے اس کے ذرات 3 گھنٹوں تک ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں۔ یہ تحقیق جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئی ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرتے ہوئے اپنے شہریوں کی وطن واپسی پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی ایسے تمام افراد کے لیے ہے جو ملک سے باہر ہیں اور UAE میں داخلے کا ویزا رکھتے ہیں، اور ویزے بھی عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں۔ پابندی پر اطلاق ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق ایسے افراد جو کاروباری مقاصد کے لیے متحدہ عرب امارات سے باہر ہیں وہ اماراتی قونصل خانوں سے رابطہ کریں۔ ان کو واپسی کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور جو لوگ چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی واپسی کے لیے اماراتی سفارت خانوں سے رابطہ کریں۔ متحدہ عرب امارات میں اس کے مریضوں کی تعداد 130 سے تجاوز کر چکی ہے، اور اگلے چند روز میں متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے کہا ہے کہ گزشتہ روز تک ملک میں کورونا کے مجموعی طور پر 80,928 مریضوں کی تصدیق ہوئی تھی، جن میں سے 70,420 مریضوں کو علاج معالجے کے بعد ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی بیماری سے اب تک 3,245 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کورونا سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، اس لیے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے پھل کھائے جائیں جو آپ کے قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں۔ پپیتے میں موجود وٹامن A، وٹامن C اور وٹامن E ہمارے نظام قوت مدافعت کو طاقت بخشتے ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس پھل کو اپنی خوراک میں شامل کریں گے تو اس سے آپ کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا۔ معروف میڈیکل جرنل BMG میں 24 برس تک کی گئی تحقیق کے مطابق اسٹرابیری، رس بیری اور بلو بیری اور بلیک بیری میں فلیونائڈ نامی مرکب پایا جاتا ہے، ساتھ ہی ان میں وافر مقدار میں وٹامن A اور وٹامن C پایا جاتا ہے، جو قوت مدافعت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کنو یا اورنج وٹامن C سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسم میں موجود وائٹ سیلز کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ وائٹ سیلز انفیکشن کا مقابلہ کرتے ہیں اور قوت مدافعت کو طاقت بخشتے ہیں۔ ادھر ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ کورونا کے نتیجے میں دنیا بھر کی معیشت متاثر ہوئی ہے اور لاکھوں چھوٹے بڑے کارخانے بند ہو چکے ہیں، لیکن اسی وجہ سے عالمی فضائی آلودگی میں بھی حیرت انگیز طور پر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے مصنوعی سیارچوں سے حاصل کی گئی زمینی تصاویر کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ چین کی فضاؤں میں مضر صحت نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس کے اخراج میں
غیر معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین میں فضائی آلودگی میں کمی کے باعث پچھلے 2 مہینوں میں 5 سال سے کم عمر کے 4,000 بچوں اور 70 سال سے زائد عمر کے 73,000 بزرگوں کی جانیں بچی ہیں۔ یہ بچت اس جانی نقصان سے کہیں زیادہ ہے جو کورونا سے دنیا بھر میں اب تک ہو چکا ہے۔ یورپی خلائی ماہرین نے بھی اٹلی میں لاک ڈاؤن سے پہلے اور بعد کی فضائی آلودگی میں موازنہ کیا ہے، ان پر بھی یہی انکشاف ہوا ہے کہ اب صنعتی سرگرمیوں، کاروں، ٹرکوں اور پاور پلانٹس کی بندش کے نتیجے میں وہاں کے ماحول پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور وہاں کی فضا میں بھی نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار واضح طور پر کم ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماحولیاتی حوالے سے کورونا کی عالمی وبا زحمت سے رحمت میں بدل رہی ہے۔ ایک طرف اگر جانیں جا رہی ہیں تو دوسری طرف اس سے کئی گنا جانیں فضائی آلودگی ختم ہونے سے بچ بھی رہی ہیں۔ دوستو، اگر دونوں سے ہی انسانی بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ماحولیاتی ماہرین مختلف سٹڈی سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ فضائی آلودگی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں بعض ملکوں میں لوگوں کی اوسط عمر میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ادھر امریکی صدارتی امیدوار کی دوڑ میں سینیٹر برنی نے کورونا کے پیش نظر ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو نرم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو ایران کے خلاف ہر اس پابندی کو ختم کر دینا چاہیے جس سے ایران میں جاری کورونا کی روک تھام کے عمل کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ امریکی پابندیاں ایران میں انسانی المیہ کے رونما ہونے کا سبب نہیں بننی چاہیے، نہیں تو ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ جبکہ دوسری طرف ایران نے بھی عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف عائد پابندیاں اٹھانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالے، کہ امریکہ نے ایران کے خلاف غیر قانونی، غیر انسانی اور یک طرفہ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں جو کورونا کے خاتمے کے لیے ایران کی کوششوں کے تناظر میں ہٹائی جانی چاہیے۔ دوستو، ہر قسم کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ مٹیریل کے ارد گرد بہت سی خالی جگہ وائٹ شکل میں چھوڑی ہوتی ہیں، یعنی جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اس کے ارد گرد تھوڑا سا گیپ خالی چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ خالی جگہ پریس والوں کو یا آتھر کو نہیں چھوڑنی چاہیے تاکہ میکسیمم کاغذ کو یا پیپر کو بچایا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہ ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو کتاب چھاپنے کا ایک سٹائل ہے، لیکن دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی جس میں ڈیٹا محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ دنیا کا جتنا بھی قیمتی مٹیریل تھا وہ کتابوں یا پیپر کی شکل میں ہی محفوظ تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ چوہے پیپر کو کاٹ کر یا کتر کر ڈیٹے کو ضائع کر دیتے تھے یا نگل جاتے تھے۔ اسی لیے اس زمانے میں کتابوں میں گیپ ڈالنے کا رواج یا سٹائل شروع ہوا، کیونکہ چوہوں کے کاٹنے سے ارد گرد والی خالی جگہ تو ضائع ہو جاتی ہے اور اندر والا مٹیریل، قیمتی مٹیریل ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو، اکثر بیگ پر آپ نے ایسا لیدر کا نشان بنا ہوا دیکھا ہوگا جو ڈائمنڈ کی شیپ کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیزائن ہی سمجھیں، لیکن دوستو یہ صرف ڈیزائن نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ہائیکنگ یا کلائمبنگ کرتے ہیں، یعنی جو پہاڑوں پہ ایڈونچر کے لیے جاتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کے لیے دور دراز پہاڑوں پر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا سامان بھی ہوتا تھا جو بیگوں میں فٹ نہیں ہوتا تھا، مثلاً ایکسٹرا جوتے جن کو تسموں کے ذریعے آپ یہاں باندھ سکتے ہیں، بلکہ کسی بیگ پر تو یہ ڈائمنڈ نشان بہت زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس سے میکسیمم کام لیا جا سکے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا چیزوں کو کیری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔